بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شینا، اور اگر ہم چاہتے لبعثنا تو ہم مبعوث فرماتے فی کلی قریۃ، ہر بستی میں نذیراً، ایک ڈرانے والا، ایک ڈر سنانے والا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، جس سے آپ کی ذمہ داری کم ہو جاتی۔ ہر نبی اپنی اپنی بستی میں دعوت کا کام کرتا اور آپ صرف ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ یا مزید اس کے آس پاس کی چند بستیوں کی طرف مبعوث ہوتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کی طرف ایک نبی مبعوث فرماتے اور آپ کو مکہ معظمہ میں نبی کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا اور سارے عالم کے انسانوں کی طرح رہتی دنیا کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی شکر گزاری بھی لازم ہے، اور دعوت الی الحق کا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا، اس میں بھی محنت اور کوشش کی طرف لگنا ضروری ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو اہل کفر آپ کو اس کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں یا بعض باتوں میں مداہنت اختیار کر لیں۔ آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ چاہیں گے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، لیکن آپ ان کی بات بالکل نہ مانیں، بلکہ خوب محنت اور جاہدہ سے کام لیں اور زوردار طریقے پر قرآن کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں، جو خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس میں جو توحید پر دلائل قاہرہ بیان کیے ہیں، ان کو پیش کرتے رہیے۔ ان کی طرف سے جو مداہنت اور ترک تبلیغ کی دعوت سامنے آئے، اس میں ان کی بات نہ مانیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ نے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو پس نہ کہا مانے آپ کافروں کا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور جہاد کرے ان سے، جہادًا کبیرہ، بڑے پرزور طریقے سے، خوب اچھی طرح ان کا مقابلہ کریں۔